یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، اس وقت ہم جسم میں ہیں اور یہ جسم گناہ بھرا جسم ہے، اور جسم میں گناہ بھرا ہوا رہنے سے ہم کو بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دکھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب ہم مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو خدا ہم کو جلالی جسم دیں گا، اور وہ جسم بے گناہ اور کامل رہے گا۔ اس وقت نہ تو ہم کو بیماری رہیں گی، نہ دکھ تکلیف رہیں گی، نہ مصیبتیں رہیں گی۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جسم کس کو ملے گا، یعنی کہ یہ جلالی جسم۔ یہ جلالی جسم اس کو ملے گا جو خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لایا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 4 اور اس کی آیت 7 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 4 کو ختم کرے تھے۔ آج ہم باب 5 اٹھائیں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمے کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ تو پولس رسول جب یہ بولتے ہیں کہ ہمارا خیمے کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب مر جائیں گے، ہر ایک انسان کو معلوم ہے کہ انہیں ایک نہ تو ایک دن مرنے والا ہے۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آدمی کبھی بھی مر سکتا۔ ہم کسی بھی شخص کے لیے یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ انہیں 80 برس جئیں گا۔ کوئی بھی کسی بھی وقت مر سکتا ہے۔ تو یہاں پولس بتاتے ہیں کہ ہر ایک کو مرنا ہے، مگر انہوں ایک اور بات بتاتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں، خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملیں گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ پولس رسول یہاں وہ جسم کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو جلالی ہے۔ ہم مرنے کے بعد جب جلائے جائیں گے تو ہم کو جلالی جسم ملے گا۔ تو یہاں پولس رسول جلالی جسم کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کبھی بھی فنا نہیں ہوگا۔ تو پیارے دوست، ہمارے پاس جنت میں ایک ایسا گھر ہے، یعنی کہ جسم جو ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ہمارا یہ جسم مٹی میں گاڑا جائے گا، مگر روحانی جسم کے ساتھ اٹھے گا۔ تو خدا ہم کو آسمان میں ایک نیا جسم دینے والا ہے۔ تو اس سے بڑھ کے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی کہ ہم ایسے جسم میں رہیں گے جس میں نہ بیماری رہیں گی، نہ دکھ تکلیف رہیں گی، نہ پریشانیاں رہیں گی۔ یہ جسم میں ہم رہ کے کتنے پریشان ہیں اور کتنا دکھ اٹھا رہے ہیں، لیکن میرے بھائی، جلالی جسم میں یہ ساری چیزوں کی ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہٹائی جائیں گی۔ اور آیت 2 میں پولس رسول بولتے ہیں، چنانچہ ہم اس میں کراتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں۔ تو یہاں پولس بولتے ہیں، ہم اس میں کراتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، سوائے کرانے کے ہمارے لیے اور کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ ایک صاحب جو ہیں اپنے پڑھنے کا کمرہ اپنے گیراج کے اوپر بنا لیے تھے۔ پڑھنے کے لیے انہوں وہ کمرے کو جاتے تھے۔ جب تک انہوں جوان تھے، انہوں آرام سے سیڑھیاں چڑھتے تھے اور اترتے تھے۔ جب انہوں بوڑھے ہو گئے تو جب ایک سیڑھی چڑھتے تھے تو کراتے تھے، کیونکہ ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن ان کا کرانا سن کے ان کی بیوی ان کو بولنے کو لگی کہ آپ کیوں کراتے ہیں؟
آپ کرانا نہیں چاہیے۔ جب ان کی بیوی ان کو یہ بات بولی تو انہوں اپنی بیوی کو بولنے کو لگے، کرانا خدا کے کلام کے مطابق ہے، میرے کو میرے گھٹنوں میں تکلیف ہو رہی ہے تو میں کراؤں گا، اور خدا میرے یہ تکلیف کو جانتا ہے۔ تو میرے بھائی، پولس بولتے ہیں ہم اس میں کراتے ہیں۔ تو میرے دوست، ہم جب تک یہ جسم میں رہیں گے ہم کرائیں گے۔ آیت 3 میں انہوں بولتے ہیں تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک دلچسپی کی بات ہے۔ ایک نہ تو ایک دن یسوع مسیح اپنے لوگوں کو یہ دنیا سے اٹھا لیں گے۔ ہم بادلوں میں اٹھائے جائیں گے جہاں ہم مسیح سے ملاقات کریں گے اور ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو جب ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارے لیے کیسا رہے گا؟ ہم یسوع مسیح کے راز بازی میں پہنائے جائیں گے، ہم ننگے نہیں دکھائی دیں گے۔ اور ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ ہر کوئی ان کے راز بازی میں پہنایا نہیں جائے گا جب ان لگا مردوں میں سے جلائے جائیں گے۔ رومیو 4:25 میں لکھا ہوا ہے، وہ ہمارے قصوروں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہمارے راز باز ٹھہرنے کے لیے جلایا گیا۔ تو یہ ہے ہماری راز بازی۔ مگر چند لوگ یسوع مسیح کے راز بازی کو قبول نہیں کرے ہیں۔ ان لوگ پوری طرح سے یسوع مسیح کا انکار کرے ہیں۔ تو وہ لوگ جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں مردوں میں سے زندہ کرے جائیں گے، اور وہ لوگ جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں ان لوگ بھی مردوں میں سے زندہ کرے جائیں گے۔ اور یہ بات پولس رسول اعمال کی کتاب باب 24 اور اس کی آیت 15 کے دوسرے حصے میں بولتے ہیں، راز بازوں اور ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگی۔ یسوع مسیح بھی یہ بات یوحنا کی انجیل باب 5 اور آیت 29 میں بولے، جہاں لکھا ہوا ہے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ میرے دوست، آپ ایک نہ تو ایک دن یسوع مسیح کے موجودگی میں کھڑے ہوں گے۔ مسیح آپ میں یہ دیکھیں گے کہ آپ ان کا راز بازی کا لباس پہنے ہیں یا نہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک اچھا وقت ہے آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بائبل شریف ہم کو صرف ایک عدالت کے بارے میں نہیں بتاتی ہے بلکہ کئی عدالتوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ ایک عدالت ہے جہاں یسوع مسیح یہ عدالت اپنے کندھوں پہ لے لیے جب انہوں ہمارے گناہوں کے معافی کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ مسیح یوحنا کی انجیل باب 5 اور آیت 4 میں بولتے ہیں، ایک اور عدالت ہے اور وہ خود کی عدالت ہے۔ ہم کو کرنتیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور باب 11 اور آیت 31 میں بتایا گیا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو جانتے تو سزا نہ پاتے۔ ایک اور عدالت ہے جہاں خدا یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کی تربیت کرتا ہے۔ عبرانیوں کا خط باب 12 اور اس کی آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ ایک اور عدالت ہے جہاں یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کے کاموں کی عدالت کی جائیں گی، اور یہ بات ہم آگے چل کے یہ باب میں دیکھیں گے۔ ایک عدالت ہے جہاں اسرائیلی قوم کی عدالت ہوں گی۔ ایک عدالت ہے جہاں غیر قوم والوں کی عدالت ہوں گی۔ ایک عدالت ہے جہاں فرشتوں کی عدالت ہوں گی، اور آخری میں ایک عدالت ہے جو آخری عدالت ہوں گی جہاں یسوع مسیح سفید تخت پہ بیٹھ کے عدالت کریں گے۔
جہاں سارے گمراہ لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ لوگ جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یسوع مسیح کے راز بازی میں نہیں پہنائے جائیں گے۔ ان لوگوں کے کاموں کے مطابق ان کی عدالت ہوگی۔ جیسا ان لوگ چاہتے تھے کہ ان کی عدالت ہو، ویسا ان کی عدالت ہوگی۔ آیت 4 پڑھیں گے، کیونکہ ہم اس خیمے میں رہ کر بوجھ کے مارے کراتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنے چاہتے ہیں، بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے۔ اگر آپ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کرا سکتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ ہم یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہم بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، اس لیے ہم ہمارے جسم میں کراتے ہیں۔ یہ بات یہ نہیں کہ ہم فکر مند ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے راز بازی میں پہنائے ہیں یا نہیں۔ یہ بات نہیں ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم یسوع مسیح کے راز بازی میں پہنائے جائیں گے۔ اگر مسیح ہمارے منجی ہیں تو انوچ ہماری امید ہے۔ آیت 5 پڑھیں گے، اور جس نے ہم کو اسی بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے، اور اسی نے ہمیں روح کو بائنے میں دیا۔ تو خدا جانتا تھا کہ ہم یہ کمزور جسموں کے ذریعے سے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہم کو یہ کمزوری میں کھڑنے کے لیے اس کے روح کی طاقت کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز یہاں جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کی پاک روح جو ہمارے اندر ہے وہ ہماری گارنٹی ہے۔ خدا ہم کو جب ہم مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو ایک نیا جسم دیں گا۔ تو خدا کی پاک روح جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گی، وہ ہمارے اندر اس وقت ہے۔ تو یہ سچائی ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھانا چاہیے، اور جو باتوں کا اور مصیبتوں کا ہم سامنا کریں گے، ہم کو صبر دینا چاہیے۔ آیت 6 پڑھیں گے، پس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں، خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہن، جب تک ہم یہ جسم میں بسے ہوئے رہیں گے تو ہم خداوند سے دور رہیں گے۔ ہمارا مرنا ہم کو خدا کے پاس پہنچائے گا۔ آیت 7 پڑھیں گے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولس رسول اس بات سے کیسا پکے تھے کہ جب ہمارا یہ جسم چھوڑیں گے تو ہم خداوند کے موجودگی میں رہیں گے۔ انہوں بولتے ہیں کہ ہم ایمان کے ساتھ چلتے ہیں، ہم خدا کا یقین اس کے کلام کے مطابق کرتے ہیں۔ پولس رسول بولتے ہیں، میں آدمی کے کلام پہ بھروسہ نہیں کروں گا، بلکہ خدا کے کلام پہ بھروسہ کروں گا۔ ایمان کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے کلام کا یقین کرنا، یعنی کہ خدا جو بولا وہ بات پہ پورا بھروسہ رکھنا۔ آیت 8 پڑھیں گے، غرض ہماری خاطر جمع ہے، اور ہم کو بدن کے وطن سے علیحدہ ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ میرے بھائی اور بہن، ایک بات یاد رکھو کہ جان مرتی نہیں ہے، جان جا کے یسوع مسیح کے پاس رہتی ہے۔ ہمارا جسم ہے جو سلائے جاتا ہے، تو جسم ہے جس کو بدلنا پڑتا ہے۔ یاد رکھو کہ ایک نسل ایسی رہیں گی جو موت کا مزہ نہیں چکیں گی، مگر ان کے جسم کو پھر بھی بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم کرنتیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 15 اور اس کی آیت 51 پڑھیں گے
تو لکھا ہوا ہے، دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے۔ اور یہ باب کے آیت 53 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیاتی ابدی کا جامہ پہنے۔ تو ہمارا بدن ہے جو سو جاتا ہے اور ہمارا بدن اٹھایا جاتا ہے۔ مردوں میں سے جی اٹھنا جان یا روح کے طرف اشارہ نہیں ہے۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کا مطلب ہے کھڑے ہونا۔ تو ہمارا جسم ہے جو کھڑا ہوگا۔ تو یہ سارے باتوں کو جانتے ہوئے ہم ایمان کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو پولس رسول بولتے ہیں، پس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاتھ سے جلا وطن ہیں، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے علیحدہ ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ تو پولس رسول مرنے سے نہیں ڈرے تھے، کیونکہ ان کو یہ بات کا بھروسہ تھا کہ جب انہوں مریں گے تو اس کے بعد کی زندگی انہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یسوع مسیح کے ساتھ جنت میں گزاریں گے۔ مگر یہ شک کی بات نہیں ہے کہ جب ہم ایسے حالتوں کا سامنا کرتے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خطرناک ہو سکتی ہیں، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا پھر اگر ہمارا چاہنے والا اگر مر جاتا ہے تو ہم کو تھوڑی دیر کے لیے دکھ اور غم ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم یسوع مسیح پہ ایمان رکھیں گے، ہمارے زندگی میں وہ امید اور بھروسہ پیدا ہو جائے گا کہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی محفوظ رکھی گئی ہے۔ تو یہ کتنی زبردست بات ہے، آپ سوچ سکتے۔ اور ایک چیز یہاں یہ دیکھنے کی ہے کہ جو یسوع مسیح پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جسمانی موت ایک ذریعہ ہے خدا کے ساتھ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے۔ ہم ہمیشہ خدا کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں تو آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ جب آپ کو یہ بات کی امید اور بھروسہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ جنت میں ہمیشہ کے لیے زندگی گزاریں گے، تو یہ زمین پہ رہتے ہوئے آپ کا فرض بنتا کہ آپ خدا کے راہوں پہ چلنا اور اس کی خدمت گزاری وفاداری کے ساتھ کرنا۔ اب ہم آیت 9 اور 10 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ پولس رسول کیا بولتے ہیں۔ اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن اس کو خوش کریں۔ آیت 10، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ آیت 10 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے۔ پیارے دوست، یہ عدالت کی کرسی ہے۔ مسیح کے عدالت کے تخت کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں جو ہے ایمان رکھنے والوں کی گناہ کی عدالت نہیں ہوں گی، کیونکہ یسوع مسیح ان لوگوں کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے اور ان لوگوں کے گناہوں کو پوری طریقے سے صاف کر دیے، کیونکہ انہوں ان ساروں کے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ یہ عدالت وہ عدالت ہے جہاں ایمان رکھنے والوں کے کاموں کو دیکھ کے جو ان لوگاں یہ دنیا میں رہتے ہوئے کرے ہیں اجر دیا جائے گا۔ جب پولس رسول یہ بولتے ہیں کہ ہم سب کا حال
ظاہر کیا جائے گا تو یہ بات ضرور یاد رکھو کہ انہوں اس بارے میں ایمان رکھنے والوں کو لکھ رہے ہیں۔ تو ہم سب جو یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں عدالت ہوں گی ہماری۔ تو ہماری عدالت اس بارے میں ہوں گی کہ ہم جب یہ دنیا میں تھے تو کیسی زندگی گزارے۔ کیا ہم لوگوں کے سامنے ہمارے زندگی کے ذریعے سے مسیح کے لیے گواہی بنے یا نہیں؟ اس کا حساب کتاب ہوگا اور اس کے مطابق ہم کو اجر دیا جائے گا۔ مسیح ہم سے پوچھیں گے کہ ہم ہمارے بدن کا کیسا استعمال کریں ہیں، ہم یہ دنیا میں کیسی قسم کی زندگی گزارے ہیں۔ یہ چیزیں انہوں ہم سے ضرور پوچھیں گے۔ یہ ہوگا۔ اور ایک چیز یہاں یہ دیکھنے کی ہے کہ پولس یہ سوال کا سامنا کرتے ہیں جب انہوں فلپیوں کے کلیسیا کو یہ بات لکھتے ہیں کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ اس کے بعد انہوں اپنی خواہش کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انہوں خداوند یسوع مسیح کے پاس جانا چاہتے ہیں، مگر انہوں یہ خواہش بھی بتاتے ہیں کہ انہوں یہاں یہ زمین پہ رہنا چاہتے ہیں تاکہ فلپیوں کو خدا کے کلام میں بڑھائے۔ انہوں یہ زمین پہ رہنا چاہتے ہیں تاکہ یسوع مسیح کی خوشخبری لوگوں تک پہنچائے ویسا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے ذریعے سے مسیح کی خوشخبری سنے ویسا۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک صاحب کو جو ہے کینسر کی بیماری تھی، ان کو یہ بات کا پتہ تھا کہ انہوں ضرور مر جائیں گے۔ موت ان کے سامنے لکھی گئی تھی، لیکن یہ صاحب جلدی مرنا نہیں چاہتے تھے۔ مسیحی ہونے کے ناطے ان کی خواہش تھی کہ انہوں زیادہ سے زیادہ دن یہ دنیا میں جینا تاکہ انہوں یسوع مسیح کی منادی کرے ویسا۔ یہ صاحب کو بھی پولس رسول کے ویسا خواہش تھی اور انہوں جلدی مرنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر آج آپ 10 لوگوں کو یہ بات پوچھیں گے کہ تم یہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا خداوند یسوع مسیح کے پاس آج چلے جانا چاہتے ہیں، تو 10 کے 10 یہ خواہش کریں گے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جانا چاہیں گے۔ میرے بھائی، یہ دکھ بھری اور مصیبتوں کی دنیا میں مسیح بھائی اور بہن رہنا نہیں چاہیں گے، لیکن پولس رسول کی خواہش یہ تھی کہ اور تھوڑے دن یہ دنیا میں رہ کے مسیح کی خوشخبری لوگوں تک پہنچانا۔ تو میرے بھائی اور بہن، پولس رسول بولتے ہیں، اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں، خواہ جلا وطن، اس کو خوش کریں، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہو، خواہ بھلے ہو خواہ برے۔ تو میرے دوست، یہ شک کی بات نہیں ہے بلکہ سچ ہے کہ خدا کے فضل کے ذریعے سے جو یسوع مسیح ہیں، ہم کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری عدالت نہیں ہوگی۔ ہماری عدالت مسیح کے سامنے بالکل ہوگی۔ یہ عدالت ہمارے کاموں کے ذریعے سے اور زندگی کے ذریعے سے ہم کو اجر دیں گی۔ نجات اور گناہوں کی معافی ہم کو خدا کے طرف سے ایک مفت میں تحفہ ہے، مگر ساتھ ساتھ خدا ہمیں یہ بھی دیکھے گا کہ ہم یہ دنیا میں رہ کے کیسی زندگی گزارے ہیں، فرمانبرداری کے ساتھ جیے یا نہیں، تاکہ ہم کو آسمان میں اجر دیے ویسا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے سو وقت ہم آیت 11 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ آمین۔